الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر۔ انہی 10 دنوں میں اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو جمعے باقی ہیں اس میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن اجمالاً جو ابھی ضروری ہے ان پر گفتگو ہونا چاہیے۔ چند ایسی چیزیں جو قربانی کے تعلق سے ہیں۔ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، جیسا کہ اسی انا اعطیناک کل کوثر والی جو آیت ہے سورہ کوثر، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فصل لربک وانحر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس آیت سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم قربانی کی نیت کر رہے ہیں تو اپنی نیت کو بالکل خالص کریں اسی طریقے سے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہ کہ ہم قربانی گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پڑوسی کر رہا ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں بکرا کٹے گا، ہمارے گھر میں نہیں کٹے گا تو ہمارے بچے دیکھ کر للچائیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو وہی مقصد حاصل ہوگا، فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ ہوگا، جو اصل مقصد ہے قربانی کی روح ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ایک تو جذبہ ہونا چاہیے قربانی کا، اور قربانی کا جذبہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال زندگی گزارے، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی طاقت ہو تو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر سال ہر اہل بیت کی طرف سے، ہر گھر والے کی طرف سے قربانی ہے۔ ان حدیثوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے ہمیشہ عمل کر رہے تھے، ہر 10 سال میں سے کسی سال چھوڑا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث کہ ہر اہل بیت پر، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو بالکل جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اپنے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید میں آتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، فلا یحضر مصلانا۔ بڑی تاکید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے کہ قربانی کرے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، فلم یحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی اتنی بیزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہماری عیدگاہ ہی میں نہ آئے وہ۔ حالانکہ خوشی کا دن تھا، خوشی بانٹنے کا دن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر رہے ہیں جن کے اندر طاقت ہونے کے باوجود نہیں کیا۔ یہ اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنے جیب سے پوچھنا ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے نہیں ہے، طاقت ہے تو کرنا چاہیے، طاقت نہیں ہے تو نہیں۔ ایک اور بات نوٹ کے طور پر کہتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے، وہی قربانی کرے گا، جن کے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن و حدیث سے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرے، چاہے وہ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن جذبہ ہے، من کر رہا ہے کہ ہم بھی قربانی پیش کریں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آفر موجود ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے، حقیقت میں جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن یا عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں اس میں وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ جو بھی فاضل بال ہیں وہ سب کی حجامت کر لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے، انشاءاللہ قربانی کا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں، اس لیے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی ہماری جیب میں وہ طاقت نہیں ہے تو، اور خواہش اگر ایسا ہے کہ طاقت بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بہت ابھی کمزور ہو رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن یا پتہ نہیں کیا آ گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے، وہ آپ کا دل جانتا ہے، آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ ہم 10,000 15,000 یا جتنے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی کچھ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں تو فوراً ہم اتنے پیسے نکال سکتے ہیں یا نہیں سکتے، وہ آپ جانیں گے، لیکن اگر واقعی محتاج ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ اس آفر کو اپنا لے، اللہ رب العالمین ثواب دینے میں کوتاہی نہیں کرنے والا۔ اسی طریقے سے جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں وہ کیا کریں، وہ گارجین حضرات کے لیے ایک مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی فرمایا چاند نظر آ جائے، اگر چاند نظر آ جائے تو ان کی کیا ذمہ داری؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اذا دخل العشرہ، جب عشر ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں، چاند نظر آ جائے، وعنده اضحیہ، اور اس کے پاس قربانی ہے، قربانی کا جانور ہے، وَيُرِيدُ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمْنَ ظُفْرًا۔ تو دو حکم دیا گیا کہ جو آدمی، جو گارجین چاہتا ہے کہ ہم قربانی کریں تو وہ چاند دکھنے کے بعد، چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ تمام گھر والوں کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی کر لیں، اچھی بات ہے عبادت کے طور پر، چونکہ تمام اہل خانہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے تو سب اگر اس کا اہتمام کریں اچھی بات ہے، لیکن جس کی طرف سے، یعنی جو گارجین ہے، جس کا نام قربانی کے وقت دیا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں کے اہل بیت کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، اس دن کاٹے جب اپنی قربانی کر لے۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، چاند اسی ہفتے میں نظر آنے والا ہے تو آج سے ہی چھوٹا اوٹا کر لیں، یعنی ایک دن پہلے ناخن وغیرہ چھوٹا کر لیں، انشاءاللہ 10 دن تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا انتخاب بھی آج اب شروع ہو گیا ہوگا، جانور لوگ خریدنا شروع کر دیے ہوں گے، اور شہروں میں بالعموم بالخصوص آخر دنوں میں خریدے جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ابھی سے خرید لیتے ہیں سستا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں جو انتخاب کرنا ہے، 4 جانور ہے، یعنی 8 جانور، بکری، گائے کو تو کینسل ہی مانیے، بکری ہے، اور بکرا بکری دونوں ایک جنس ہے، اسی طریقے سے اونٹ ہے دونوں جنس، بھیڑ ہے دونوں جنس، تو گائے بیل بھی اسی میں شامل ہے، یعنی 8 جانور کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے ہے قربانی۔ جو چھوٹا جانور ہے اس میں 1 حصہ ہوگا، جو بڑا جانور ہے یعنی گائے میں 7 حصے، 7 آدمی، 7 فیملی، آدمی نہیں فیملی شریک ہو سکتی ہے، یعنی جو گارجین کے نام پہ جو کی طرف سے جو قربانی ہو رہی وہ شریک ہو سکتے 1 حصہ میں، 7 حصوں میں۔ اسی طرح اگر اونٹ ہے تو 10 حصوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، اور کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو ہم نے گائے میں 7 آدمیوں نے شرکت کی اور اونٹ میں 10 آدمیوں نے شرکت کی، تو 10 آدمی تک کی گنجائش، اگر اونٹ کی طاقت ہے تو اونٹ کریں، اور اس میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی خاص چیز جس پر دھیان دلانا مقصود ہے کہ جانور خریدتے وقت ان کے عیوب تلاش کیے جائیں، کہ اگر عیب والا جانور ہے تو ہم اسے نہ لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو خالص مال دینا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں خالص ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگ عیب، چھوٹی چھوٹی چیز، کہیں پر کچھ زخم ہے اس کو بھی عیب کہہ دیتے ہیں، ایسی بات۔ حدیث میں واضح طور پر 4 عیوب گنائے گئے، ان 4 عیوب کا خیال رکھا جائے وہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یجوز، 4 لا یجوز فی الاضاحی،
4 ایسی چیزیں، 4 ایسے صفات ہیں، اگر وہ جانور میں پایا جائے قربانی کے جانور میں تو جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی صرف کانا نہیں، اگر کانا کہہ دیا جاتا تو لوگ اور لڑتے کہ تھوڑا سا کانا ہے، بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، دھیان دیا، ہاں بھائی کانا لگ رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے، لگ رہا ہے ادھر، یہ کانا ہے، تو ایسا نہیں، بالکل واضح طور پر نظر آئے کہ یہ جانور واقعی کانا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح والمریضۃ بینا مرضھا، اور ایسا مریض جانور، ایسا مریض جس کا مرض بالکل واضح ہو۔ اسی طرح والارجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، چلتے وقت بالکل آرام سے کوئی بھی دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ لنگڑا جانور ہے۔ اسی طرح والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا لاغر اور کمزور اور مریل جس میں کوئی گوداہی نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کے جانور ہیں، 4 عیوب کو خاص طور پر دھیان رکھیں، یہ عیوب ہیں تو ہمیں نہیں کرنا ہے، بالکل پاک اور صاف اور بے عیب جانور کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اب مارکیٹ کا وقت ہے، لوگ مارکیٹ جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے۔ اور دوسری ایک اور خاص چیز جو ہے، مسنہ ہونا چاہیے، دتا ہوا جانور ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ سوائے دتا ہوا جانور کو ہی ذبح کرو۔ قربانی اگر کرنا ہے تو دتا ہوا ہونا چاہیے، دودھ کا جو دانت ہے وہ اگر ٹوٹ جائے تب، وہ چاہے بیچنے والا لاکھ کہے کہ ہمارے گھر کا جانور ہے، سال کا ہے، 1.5 سال کا، 3 سال کا جانور ہے، کچھ بھی کہے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کتنے سال کا جانور ہے۔ سال کی تعین اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے، بلکہ ایک صفت بتلا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دودھ کا دانت گرا ہونا چاہیے، وہ اگر ٹوٹ گیا قربانی کے لائق ہے، اگرچہ وہ 4 سال کا کیوں نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر اگر اسے وہ کوئی بتانے والا، بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے گھر کا جانور ہے اور سال سے زیادہ کا ہے، 1-2 دن میں ممکن ہے ٹوٹ جائے، نہیں ماننا، ہمیں تو دانت ٹوٹا ہوا چاہیے، اسی کی قربانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ دتا ہوا جانور ہی قربانی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ یہ قربانی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔